الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج میں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، کیونکہ ہم سب دنیا کے پیچھے اندھے ہو گئے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. حالانکہ قرآن کی یہ زبردست آیت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے. کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اس دھوکے کے سامان کی طرف رات دن لپکے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دولت، یہ عیش و آرام، یہ شہرت سب ختم ہو جائے گا، لیکن قبر کی تاریکی میں نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت، وہاں صرف تمہارے اعمال ہوں گے. کیا کبھی سوچا کہ جنازے کے دن سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے سب چلے جاتے ہیں، وہاں تنہا رہ جاتا ہے انسان اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک. بھائیو، کیا جواب دیں گے اس وقت؟ کیا آج بھی اس جواب کے دائرے کی سکت ہے؟ آج جواب دے سکتے ہو یا پھر صرف دنیاوی کتابیں پڑھنے میں لگے ہو؟ آؤ آؤ، ایمان جگانے والی پکار کی طرف آؤ. بھائیو، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا عارضی ہے؟ کتنے بادشاہ آئے تخت پر بیٹھے لیکن آج ان کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی. کتنے امیر آئے، دولت کے انبار تھے، لیکن کفن میں ایک بھی جیب نہیں تھی. کیا کبھی اتنی فرصت ہم نے نکالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں کہ ہمارے اندر کچھ حقیقی عقل آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. بھائیو، آج ہم اپنی راتوں کو موبائل اور فضولیات میں برباد کر رہے ہیں. وقت کو غنیمت جانو، کل پہ مت ٹالو. وقت کو غنیمت جانو، کل پہ مت ٹالو. موت کا فرشتہ اچانک آ دھکے گا. کیا یہ سمجھ کر کہ کوئی باز پرس نہیں، وقت اپنا ہی تو ہے، جسم اپنا ہی تو ہے، ہم خود مختار ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. قرآن مجید کا پیغام تو ہمیں یہ ملا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے گا جو دنیا میں ہمیں عطا کی گئی. ہماری آنکھیں، کان، زبان کہاں استعمال کی، صحت اور وقت نیک کاموں میں یا فضول اور گناہ میں، رزق اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا صرف دنیاوی عیش و آرام پر. یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا. یعنی کوئی بھی نعمت بغیر حساب کے نہیں چھوڑی جائے گی. بھائیو، ہم اکثر دنیا کی چیزوں کو اپنا سمجھ کر بھول جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے. قیامت کے دن ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ساتھ استعمال کرے اور ان کا مصرف اللہ کی رضا کے مطابق کرے. بھائیو، ذرا سوچو، آج جو کھانا کھاتے ہو، جو کپڑے پہنتے ہو، جو طاقت رکھتے ہو، سب کا حساب دینا ہوگا. تو کیا ہم تیار ہیں اس دن کے لیے؟ وقت کو غنیمت جانو، کل پہ مت ٹالو. وقت کو غنیمت جانو، کل پہ مت ٹالو. موت کا فرشتہ اچانک آ دھکے گا. اے جوانو، یاد رکھو آج کی توبہ کل کی کامیابی ہے، آج کی نماز کل کی نجات ہے، آج کا صدقہ کل کا سایہ ہے، اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. تو دوستو، سنی ہوئی باتوں کو انسنی نہ کرو بلکہ سمجھ کر مانو. اللہ ہمیں اپنی یاد میں رونے والے دل عطا فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ ہماری جوانی کو دین کی خدمت میں لگا دے. آمین یا رب العالمین. کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.